اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سید زاہد بخاری ایڈوکیٹ حسب وعدہ اللہ کی مہربانی سے آپ کے پاس سامنے حاضر ہے ایک اور بہترین بیان کے ساتھ جو ہماری زندگیوں کے اسلوب پہ اثر انداز ہوتا ہے اور ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے جس کے بغیر کوئی بھی کام ہماری زندگی میں صحیح ہو ہی نہیں سکتا۔ جو چلیے سیدھے پہلے قرآن سے یہ رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ جو دوڑیں لگی ہوئی ہیں ہمارے ساتھ، جو پریشانیاں لگی ہوئی ہیں صبح شام آگے بڑھنے کی، جیتنے کی، اور پریشانیاں لگی ہیں ہوس کی، بڑھانے کی، بڑھنے کی، تو اسی پہ پہلے چلتے ہیں۔ ایک فارمولہ جو اللہ میاں بیان فرما رہے ہیں اسی سے رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ سپارہ ہے جناب 12 جی، اور سورہ ہود 11 سورہ ہے جی۔ تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما من دابۃ، اس سپارہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہ کمال ہے جی، یعنی سارا بات ہی بدل گئی۔ میں سارا دن ساری زندگی اسی بات پہ لگا رہا کہ میرے پاس زیادہ ہو، مجھے یہ ملنا چاہیے، مجھے وہ ملنا چاہیے، میرے بچوں کے لیے وہ ہونا چاہیے، میرے لیے وہ ہونا چاہیے۔ تو یہاں آپ دیکھیں آپ کیا فارمولہ آ گیا ہے۔ ہم نے گھر میں قرآن پاک کو بند کر کے رکھا ہے۔ میں نے کئی دفعہ اپنے بیان میں عرض کیا ہے، اور ہزاروں سال سے لوگ، یہ اگر کام اتنا آسان ہوتا انسان کو سمجھانا، تو اتنے نبیوں کی ضرورت ہی نہیں تھی، اتنے مولویوں کی، اتنے علماء کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ مگر چونکہ انسان کے پیچھے ایک شیطان لگا رہتا ہے جو سیدھی بات سمجھ آنے ہی نہیں دیتا، اور اس کو ہر وقت یہ دھچکا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، کل مجھے ملے گا کہ نہیں، دوسرا لے جائے گا، لوٹ لیا جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ تو ڈکلیریشن کیا ہے آپ کے اور میرے سکون کے لیے، تسلی کے لیے، کہ بھائی یہ سنو، کوئی تمہارا حصہ نہیں لے سکتا، تمہارا حق نہیں کھا سکتا، تم سے لے نہیں سکے گا۔ وہ غاصب ہوگا، اس کے لیے سزائیں ہیں، اس کے لیے ایک الگ احکام ہے، مگر جو تمہارے لیے رکھا ہے وہ کیا ہے؟ اور زمین پر چلنے پھرنے والا نہیں، اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق۔ میں پھر پڑھتا ہوں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور زمین پر کوئی چلنے پھرنے والا نہیں مگر اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ وہ جہاں رہتا ہے اور اسے بھی جانتا ہے جہاں اسے سونپا جانا ہے، یعنی جہاں اسے دفنایا جائے گا، اور یہ سب کتاب روشن میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ فرمائیے، ذرا سوچئے، سمجھدار ہیں، فیصلے بھی کرتے ہوں گے، فیصلے کرنے والے بھی ہوں گے، گھر میں ہماری مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، پڑھنا، علم حاصل کرنا، محنت کرنا، اس کی بھی توفیق تو اللہ نے دی ہے نا، کریں۔ مگر بھاگم دوڑی میں آپ جب بھاگ رہے ہوتے ہیں، آپ جب اس بات کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ میں نے اس سے زیادہ لینا ہے، تو اس پہ آپ کو یہ پڑھنا پڑے گا کہ ادھر تو قرآن کہتا ہے کہ انسان کو وہی حاصل ہوتا ہے کہ جو اس کی وہ سعی کرتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائگاں نہیں کرتا۔ مگر ایک فارمولہ بھی تو طے ہے نا، کہ ذمہ تو رزق اس کے ذمے ہے آپ کی سیٹسفیکشن کے لیے، کہ آپ اللہ کا حکم مانیں، اللہ کے احکام کے مطابق کام کریں، اس کے مطابق پھر محنت بھی کریں۔
آپ کے لیے محنت کی کامیابی جو ہے وہ بھی اس نے اپنے پاس رکھی ہے، وہ بھی اس نے اس کو ڈٹرمن کرنا ہے کہ کہاں تک صحیح تھی اور کہاں غلط تھی، اس میں کیا کچھ صحیح شامل تھا اور کیا نہیں شامل تھا۔ ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ میں تو امتحان پاس کیا تھا، اور دیکھو پیچھے سے آئے تم کیسے تھے، یہاں تک کیا کیا ہے پیچھے میں، کیا کیا کچھ شامل تھا اس میں، پھر ڈٹرمن ہوگا کیا کیا آپ کو دیا جانا ہے۔ یہ کوئی یہاں والا کام تھوڑی ہے کسی جرنیل کا فون کروا دیا، کسی جج کا فون کروا دیا، کسی بڑے کا فون کروا دیا جی میں کرایا سی میرا ہو گیا، نہیں، وہ تو ایک الگ کھل جائے گا نا جی، ایک نیا ہی مسئلہ کھل جائے گا، کٹا ہی نیا کھل جانا ہے، جسے پنجابی کے اندر ہے کہ کٹا ہی کو نواں کھول دیتا ہے۔ یہ سیدھی بات ہو رہی ہے کہ آپ رزق کے پیچھے نہ دوڑیں، آپ کا کام پہلا کام ہے اللہ کے احکام کی پابندی، اس کے بعد آپ کے لیے وہ ہے کہ آپ اس کے لیے صحیح کریں، آپ کوشش کریں، انسان کو وہی حاصل ہوگا جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور اس ہر چیز ڈٹرمن ہے اللہ کے پاس، حساب ہوگا کہ یہ کوشش کہاں سے کیسے تھی کیا تھی، رشوت کی کوشش نہ ہو، غصب کرنے کی کوشش نہ ہو کہ لوگوں کا مال غصب کیا، لوگوں کا کھایا اور اپنی اولادوں کے لیے کر دیا، وہ تم نے تو جہنم کٹھی کر لی ہے، جہاں تک وہ کرتے جائیں گے بڑھتے جائیں گے تمہارے لیے جہنم کا عذاب بھی بڑھتا جائے گا کرتا جائے گا، اور قبر میں تم اکیلے ہی نپٹو گے اس کے ساتھ۔ جو جو تمہارے ساتھ شامل تھے، جن جن پر تم نے پریشر ڈالا تھا بطور جرنل کے، بطور جج کے، بطور افسر کے، وہ سب لائنیں لگتی جائیں گی، کیونکہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر دیا کلیئر کہ رزق تو میں نے دینا ہے۔ اب کھانا کیسے ہے، کمانا کیسے ہے، وہ آپ پہ چھوڑ دیا، تم لوٹنے کا رستہ اختیار کرو گے تو کر لو، تم فراڈ کا رستہ کرو گے اختیار تو کر لو، یہ انسان کو کھلا چھوڑا گیا اس لیے کیونکہ کہا گیا ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا ہے، اس کو یہ ذرائع، یہ دولت، مال، اولاد، اس کی آزمائش کہا گیا ہے کہ ہم اسے آزمائیں کہ وہ نیک عمل کرتے ہیں، رزق تو اسے ملنا ہے، جو اس کے لیے لکھا ہے ملنا ہے، مگر رستہ کون سا لینا ہے رزق کو لینے کے لیے، رستہ کون سا اختیار کرنا ہے، یہ اس پہ چھوڑ دیا، کھول دیا ہے کہ جا کے لے لے، جس طرح چاہتا ہے تو لے لے، وہ پھر میرے پہ اور آپ پہ ہے کہ ہم وہ ڈھوٹ مار سے کرتے ہیں یا کیسے کرتے ہیں۔ لیسا للانسان الا ما سعی، تو بات کہہ دی ہے قرآن پاک میں کہ انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، تو کلیئر ہے نا کہ اگر اس نے برائی سے کوشش کی ہے، اس نے رشوت اور لوٹ مار سے کوشش کی ہے، کسی کا حق کھا کے کوشش کی ہے، کسی کا غصب کر کے کوشش کی ہے، تو ٹھیک ہے، اس کے کانسیکوینسز، نتائج بھی تو اسے بھگتنے ہیں۔ اور اگر آپ اس آیت مبارکہ پہ جو حکم ڈیکلیریشن ہے کہ وما من دابۃ الارض، کہ جو بھی دنیا میں آیا ہے، چلتا ہے پھرتا ہے، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، وہ گارنٹر اس سے بڑا کوئی گارنٹر ہے؟ تو کس بات پہ آپ پاگلوں کی طرح پھرتے ہیں، بھاگے پھرتے ہیں ہم سب، یہ صبح شام، پھر کہیں گے نماز لیے ٹائم نہیں سی گا، قرآن لیے ٹائم نہیں سی گا، کمال ہے یار، گارنٹر کہہ رہا ہے کہ تم میرے حکم مانو، میرے لیے ٹائم نکالو، میرے پاس آؤ، میں سب کچھ دے دوں گا، رزق تو تمہیں ملنا ہی ملنا ہے یار، تمہارا تو نوالا جو منہ میں جانا ہے، کہتے ہیں کہ دانا پانی کھچ کے لے آندا کون کسے دا کھاندا، میں تو ہمیشہ یہ سنتا آیا ہوں کہ جہاں بھی جانا ہے دانا پانی آپ کا ہی ملنا ہے، آپ کو جو آپ کے نصیب کا ہے، آپ تو اپنے بچے کا حصے کا بھی دانا نہیں کھا سکتے، روٹی نہیں کھا سکتے، تو کس بات کی یہ دوڑیں لگی ہیں، مجھے تو ابھی تک سمجھ نہیں آتی میں کیوں دوڑتا رہا ہوں اتنا عرصہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے تو سیدھا رستہ دکھایا ہے کہ یار قناعت کا لفظ کہاں سے آیا تھا، بی پیشنٹ کا لفظ کہاں سے آیا تھا، کنٹینٹمنٹ کا لفظ کہاں سے آیا تھا، بولتے سارا دن ہے، کہتے سارا دن ہے، مگر کرتے کہاں ہیں؟ جہاں پہ دا لگتا ہے کسی نہ کسی کا حق چھین لیتے ہیں، اپنی بد زبانی سے لوگوں کو، دلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو برباد کر دیتے ہیں۔ تو بات تو یہ ہے کہ رزق جتنا ہے جیسے ہے لکھا گیا ہے وہ ملنا ہے، اب رستہ کون سا لینا ہے وہ آپ پہ ہے،
آپ نے غصب کیسے کرنا ہے، گندگی کھانی ہے یا بہترین رزق کمانا ہے، اللہ کے حکام کے مطابق چل کے کمانا ہے، یہ آپ پہ ہے۔ اور آپ نے ہی جا کے اکیلے نپٹنا ہے، جواب بھی آپ نے دینا ہے، کوئی بندہ آپ کے ساتھ کھڑا ہونا نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کہ آپ سوچ لیں جی میں بہت بڑا ہوں تو میں قوم کو پوری کو تباہ کر دوں گا، میں جنرل ہوں یا میں جج ہوں اور لے کے بیٹھ جاؤں گا، او نہیں بابا، یہ تو اللہ کا نظام ہے، چلتا ہی رہے گا، قیامت تک چلتا رہے گا، مگر تم بھگتو گے اکیلے، یو ول بی ہیلڈ رسپانسبل اکیلے، یو ول بی پنشڈ الون، اکیلے آپ کو سزا ہوگی، کوئی آپ کے ساتھ حصے دار نہیں ہوگا، کوئی آپ کا بیٹا بیٹی بہن بھائی دوست احباب کوئی نہیں آئے گا آپ کے ساتھ مددگار۔ تو اپنا سوچیں، اپنے لیے سوچیں، پھر دوسروں کی باری آئے گی کہ آپ کیا لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اور کس کا حق کھا رہے ہیں اور کیسے کما رہے ہیں۔ رزق تو آنا ہے، اب میری مرضی ہے کہ میں گند کھا لوں گند کما لوں، یا حق کما لوں اور حق کھا لوں اور اپنی عاقبت بھی سنوار لوں، یہ میرے پہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر اور برائی سے بچائے۔ اللہ حافظ۔ کے بعد